وہ ہوں گے جو اندھے اٹھیں گے قبر سے اندھے اٹھیں گے اور ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، وہ بالکل حیران پریشان، جس کو کہتے ہیں نا جن کے اوسان خطا ہو جائیں، بالکل عجیب حالت، تو نہیں ادھر ادھر دیکھتا ہے آدمی، پریشان ہوتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تامک ٹوئیاں کر رہا ہوتا ہے آدمی، ایسے پریشان حیران۔ تو پوچھا صحابہ نے حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جب کسی کو حکم اور فیصل مقرر کیا جائے، جج مقرر کیا جائے فیصلے کے لیے، تم فیصلہ کرو، تو وہ فیصلہ حق کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہوں گے بلکہ منہ دیکھ کے جو فیصلے کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اندھے اور حیران و پریشان اٹھیں۔ پھر فرمایا آج کل لوگ فیصلے منہ دیکھ کے، اچھا فیصل صرف وہ نہیں ہے جو کورٹوں میں بیٹھے ہوں، فیصل تو وہ بھی ہے نا کہ دو بچے آئے لڑ کر کے، اگرچہ دو دو تین تین سال کی بچے ہوں، تو آپ کو فیصلہ حق کے ساتھ کریں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے عزیز ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نظر انداز، ان کے لیے دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتے نہیں۔ اگر بچوں میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہو تو بھی برابر برابر تقسیم، مٹھائی بھی، ایک کھجور کے اگر دو ٹکڑے کر کے دو بچوں کو دینا ہے تو بھی برابر برابر کرو، یہ دین ہے اپنا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، کسی کو زیادہ دیا کم دیا، کون پوچھنے والا ہے؟ میں باپ ہوں، اور تو باپ نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی ہے، اس کی عدالت ہے، اس نے کچھ قانون بھیجا ہے، میں باپ ہوں، میں جو چاہوں گا، نہیں تو گھر کا باپ ہو سکتا ہے، تیری چوٹی بھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان تقسیم میں بھی، مٹھائی کی تقسیم، پھل کی تقسیم، کپڑوں کی تقسیم، اگر شب برات پر ایک بچے کو دو ڈریس ہے تو دوسرے کو بھی دو ہونا چاہیے۔ ایک کو جس قیمت کی چپل ہے، انصاف کا تقاضا ہے، دوسرے بچے کو بھی ہونا چاہیے، یہ تقاضا انصاف ہے۔ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی تو ام المومنین نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، اس نے خود نہیں کھایا، ماں کی ممتا تھی، خود نہیں کھایا، کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور برابر دونوں کو تقسیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حیرت ہوئی، امی عائشہ پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور سے بیان کے، جب آقا تشریف لائے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہا کریں، اور کوشش کیا کرے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ کم سے کم بازو والا تو سن لے، تاکہ اگر وہ بھول جائے تو وہ بھی کہے، کیونکہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑھے، آقا فرماتے وہ بخیل ہے، وہ جنت سے دور ہے۔ تو محفل ذکر میں آؤ تو اس کا حق یہ کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھی نام لے، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم مت کہا کرو، حضور نے منع کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی درود پڑھو تو میری آل کے ساتھ پڑھو، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کوئی اگر غفلت کی بنیاد پہ ایسا پڑھتا ہے تو میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن پورا درود ہے آل کے ساتھ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ام المومنین نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت کھجور میں دونوں دو ٹکڑے اس نے برابر برابر کی، جبکہ میں نے اس کو دیا تھا۔ آقا نے فرمایا اس نے اچھا کیا، اگر وہ برابر تقسیم نہ کرتی تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جاتا۔ یہ ہے، اس لیے بچوں میں برابری کیا۔ اب کہیں ایسا بھی ہے کہ ایک بیٹا ہے، تین بیٹیاں ہیں، چار بیٹیاں ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کو جھڑکا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ بیٹا ہے، ساری توجہ بیٹوں کی طرف، میرے بھائی بیٹا کیا اور بیٹی کیا، تو دونوں اولاد۔ جب وراثت تقسیم ہوگی تو ڈبل اور ایک ہے، لیکن جب پیار تقسیم ہوگا تو وہ تو برابر برابر ہے۔ تحفے تقسیم، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا
کہ جب تم سفر سے آؤ اور تحفہ لے کر آؤ. ہمیں یہ بھی حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ جب سفر پہ جایا کرو تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا، خالی ہاتھ مت آیا کرو. اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کچھ نہیں لا سکتے تو کم سے کم کچھ کنکر ہی اٹھا لاؤ، مگر لاؤ ساتھ میں، خالی ہاتھ نہیں آؤ. دیکھ رہے یہ حضور رحمت للعالمین کا انداز محبت ہے امت پر. گھر میں خالی ہاتھ نہیں آنا، سفر سے جب بھی آؤ کچھ نہ کچھ لے آؤ بچوں کے لیے، خالی ہاتھ نہیں آنا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا جب سفر سے آؤ تحفہ لے کر آؤ، اور بیٹیاں بیٹے دونوں آ جائیں. تو پہلے اگرچہ بیٹا ایک لوتا بھی ہو تو پہلے بیٹے کو مت دینا، گفٹ دینے کا آغاز پہلے بیٹیوں سے کرنا. اور فرمایا بیٹیوں کو دو. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے. جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا. تو فیصلہ کرنے میں کبھی ناانصافی بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی کے فیصل نہ بنو، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات آئے تو پھر حق کی بنیاد پہ فیصلہ. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دکھایا نا، کیسا کیا. ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک نام نہاد مسلمان آیا جو کلمہ پڑھتا تھا. اور حضور علیہ السلام کے پاس دونوں اپنا مقدمہ لے کر آئے. تو حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا سچائی کیا ہے، اور سچائی اور حق کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے لائیں ایسی ہستی. اللہ اکبر. قربان ہونے جی چاہتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا. نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے ان جیسا اللہ کی مخلوق میں، نہ زمین میں کوئی ہے ان جیسا. اور ہمیں انتظار ہے کہ قبر میں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. وہ لمحے آنے والے، بہت جلد آنے والے، ان سے ملاقات. کیا ہستی ہے، حسن، کردار، علم و تقوی، نسب، حسب، سب بے مثال، سب بے مثال. حضور علیہ السلام نے سچائی اور حق کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہودی خوش ہو گئے بھی، مسلمانوں کے پیغمبر ہو کے سچ کی بنیاد پر مجھے فیصلہ. لیکن جو مسلمان تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ نام نہاد مسلمان، جس کو منافق کہتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے بولا میں نہیں مانوں گا نبی کا فیصلہ. استغفر. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کا فیصلہ نہ مانو. حالانکہ یہ آیت اسی تناظر میں آئی، یہ واقعہ ہونے کے بعد ہی یہ آیت آئی ہے. وہ بولا ایک کام کرو، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے. وہ منافق نے کہا، کیونکہ منافق جانتا تھا کہ حضور حضرت عمر جو ہے وہ کافروں سے بڑی نفرت کرتے. تو یہودی بولا ٹھیک ہے چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچے تو منافق نے سب داستان بتائی، دیکھو ایسا 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 ہے. اس سے پہلے کہ فاروق اعظم کچھ کہتے تو یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو. کیا کہا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مقدمہ پہلے تمہارے نبی کے پاس ہم پیش کر چکے ہیں، اور تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے. اب آپ کو جو فیصلہ کرنے کا. وہ یہودی ہو کر بھی جانتا تھا کہ امتی نبی کے آگے نہیں جا سکتے. یہودی جانتا ہے کہ امتی نبی کے آگے، اور جو نبی کے آگے گیا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ کہا کہ آپ عمر اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر، لیکن اتنا سن لے کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے، اور پھر رکو ابھی فیصلہ کرتے. اور وہ عمر تھے. پھر عمر پھر عمر ہے. ہائے وہ گھر کے اندر گئے، تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی. اب فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کے ساتھ یہی فیصلہ کرتا. اب منافقوں نے ہنگامہ شروع کیا. عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا، حضور کے پاس معاملہ آیا تو فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
میں نے اس کو قتل کیا. اب فاروق اعظم نے کہہ دیا لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی, لا یؤمنو, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے, اپنے جھگڑے میں جو آپ کو حکم نہ مانے, وہ مومن نہیں ہو سکتا.